السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم اس ویڈیو میں 9 کلاس کے اردو کا پہلا لیسن جس کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان سے پڑھنے سے پہلے ہم انشاءاللہ پہلی بات جو کالم میں دیا ہوا ہے اس پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی شخص کے بارے میں جب کوئی مصنف ان کی تاریخی پس منظر یا ان کے کسی بھی موضوع پہ، ان کی شخصیت پہ جب لکھتا ہے تو اس لکھائی کو ہم کہتے ہیں سوانح نگاری یا سوانح عمری کہتے ہیں۔ سوانح عمری جو ہے وہ ایک بیانیہ صنف ہے جس میں شخصیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ان کے واقعات، ان کی تاریخ کو ترتیب سے لکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے زندگی کے حالات کو بھی ایک کے بعد ایک ترتیب سے لکھا جاتا ہے، اور صرف لکھا ہی نہیں جاتا بلکہ اس کی باریک بینی پہ بھی نظر رکھی جاتی ہے، اس کی نفسیات، اس کی فطرت، یہ سب کچھ جو ہے سوانح نگار یعنی جو سوانح عمری یا سوانح نگاری لکھتے ہیں اسے سوانح نگار کہتے ہیں۔ وہ سوانح نگار وہ ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، اس وقت کے حالات کو وہ دیکھتے ہیں۔ سوانح کا موضوع کسی ایسی شخصیت کو بنایا جاتا ہے جس نے ادبی، سیاسی یا سماجی سطح پر کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہو، لیکن سوانح نگار یعنی جو سوانح عمری لکھ رہا ہے صرف شخصیت ہی کو موضوع نہیں بناتا بلکہ اس شخص کی عہد، تہذیبی اور ثقافتی، نے سیاسی اور سماجی صورتحال کا بھی تجزیہ کرتا ہے، یعنی کہ بہت ہی باریک بینی سے اس کا مطالعہ کرتا ہے، تب جا کے وہ کسی شخص کو سلیکٹ کر کے اس کی سوانح نگاری یا اس کی سوانح عمری پہ لکھتا ہے۔ اردو کے سوانح عمریوں میں بہت ساری سوانح عمری اور سوانح نگاری موجود ہے، جیسا مثال کے طور پہ آپ کی کتاب میں دیا ہوا یادگار غالب اور حیات جاویدہ یہ حالی کی لکھی ہوئی ہے، الفاروق اور سیرت النبی شبلی کی لکھی ہوئی ہے، اسی طریقے سے سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید سلمان ندوی ان کی لکھی ہوئی ہے، اور غالب نامہ جو ہے شیخ محمد اکرم۔ اس طریقے سے بہت سارے سوانح عمریوں کو اردو نگاروں نے یا سوانح نگاروں نے اپنے قلم میں قلم بند کیا ہے۔ دیکھیے، ہم یہاں پہ جن شخص یا جس پرسنالٹی کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ بہت ہی مشہور اور معروف صحابی ہے۔ ہم پہلی بات میں تھوڑی سی ان کے انٹروڈکشن دیکھتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی زندگیوں کے حالات اور ان کے کارناموں کو خاص اہمیت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی صحابہ گزرے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، ان کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے بہت ہی بےتاب رہتے تھے، ان کے واقعات ہم وقتاً فوقتاً ہم بہت جگہوں سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ آپ کی کتاب میں جن صحابی کا ذکر ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں آپ کے اس لیسن میں دی ہوئی ہے۔ جتنے بھی صحابی گزرے ہیں ان میں 10 صحابیوں کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی زندگی میں ہی ان کو جنت کی بشارت دے دی تھی۔ ان صحابیوں کو جنت کی خوشخبری سنا دی گئی تھی، جن میں ایک صحابی جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ دنیا میں رہتی زندگی میں اللہ کے رسول نے وہ 10 صحابیوں کو، جن کو عشرہ مبشرہ بھی کہا جاتا ہے، عشرہ مبشرہ میں 10 صحابی ہیں جن کو رہتی دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی تھی، ان کے قربانیوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، اور ان کی جو اسلام کو لے کے جو ان کی مدد آئی اس کی وجہ سے۔ تو ان کی مبارک زندگیوں کو دیکھتے ہوئے جنت کی خوشخبری سنا دی گئی، اور ان میں سے ہی ایک جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آئیے ہم لیسن کو شروع کرتے ہیں۔ لیسن شروع ہوتا ہے ایک واقعے سے جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی سخاوت کا ذکر کیا گیا ہے۔ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے آپ لیسن کو ایک روانگی کے ساتھ پڑھ لیں تاکہ اس میں سے جو ہارڈ ورڈ آئے وہ آپ کی نظر سے گزر جائے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ایک بک اور پین لے کے بیٹھے، ایک نوٹ بک،
اس میں وہ ہارڈ ورڈ آپ لکھ لیں، اور جب لیسن ختم ہوگا تو اس کے پیچھے جو میننگ لکھے ہوئے ہیں اس میں میننگ تلاش کریں، تاکہ آپ کو ہارڈ ورڈ جو ہے اس کی میننگ آ جائے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ گلے، کپڑے اور ضروریات زندگی کے مال و اسباب سے لدے ہوئے 700 اونٹوں کا قافلہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا۔ خشک سالی نے عوام کو افلاس اور بدحالی کی زندگی گزارنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ ایک منظر ہے کہ خشک سالی کا مطلب ہوتا ہے قحط، جہاں پہ پانی کی کمی، کھانے کی کمی، لوگ بدحال ہے۔ ایسی حالت میں 700 اونٹوں کا قافلہ مدینے کی گلیوں میں جو ہے وہ آتا ہے، اور اس بدحالی کے ماحول میں جب لوگ اور بچے اس قافلے کو بہت ہی حسرت بھری نظروں سے، اور مدینے کے بوڑھے اور نوجوان بہت ہی حیرت اور امید سے دیکھ رہے تھے کہ کاش اس میں ہمارا بھی کچھ حصہ نکل آئے۔ ظاہر بات ہے جب افلاس کا معاملہ ہے، بہت غریبی کا معاملہ ہے، لوگ کھانے کو ترس رہے ہیں، اس حالت میں اگر 700 اونٹ اناج سے لدے ہوئے آ جائے تو سارے بوڑھے کیا، بچے کیا، جوان کیا، سب حیرت اور امید سے دیکھ رہے تھے کہ کاش کہ اس میں سے بھی ہم کو کچھ اناج مل جائے۔ قافلے کی آمد پر شور اتنا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مطلب لوگوں کے اندر خوشی تھی، ایک طرح کا الاس تھا، اور اتنا شور تھا کہ لوگوں کو جو ہے آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ قافلے کو دیکھنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے، لوگ بلا رہے تھے ایک دوسرے کو۔ اس شور کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے دریافت کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ مدینے میں آیا ہوا 700 اونٹوں کا یہ قافلہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہے، اور اس قافلے کے اونٹ مال و اسباب سے لدے ہوئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جو کچھ دیا ہے اس میں برکت دے۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم پڑا کہ یہ 700 اونٹوں کا جو قافلہ آیا حضرت عبد الرحمن بن عوف کا، تو انہوں نے دعائیں دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں جو کچھ دیا ہے ان کو اس میں برکت دے، یقیناً آخرت کا ثواب بڑھائے۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور جملہ کہا کہ آخرت کا ثواب جو ہے وہ بڑا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ دنیا میں ہم کسی کو خیرات و صدقات دیں گے تو اس کا اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کے ہم کو اجر آخرت میں دے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف سست روی سے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ کہا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے تعلق سے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے سست روی، یعنی بہت ہی دھیرے دھیرے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کی یہ بات اس شخص نے، یعنی جس شخص نے یہ سنی حضرت عائشہ سے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دی، تو انہوں نے اونٹوں پر سے سارا مال اتروایا اور مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ دیکھیے 700 اونٹ مال سے لدے ہوئے، خشک سالی کا موسم ہے، لوگ غریبی اور افلاس میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسی حالت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک دریا دلی دکھائی۔ انہوں نے جیسے ہی سنا کہ میرے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ میں بہت ہی سست جنت میں داخل ہو رہا ہوں، تو سارا کا سارا مال غریبوں میں، مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ وہی عبد الرحمن بن عوف ہے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ تب وہ انصاری، تب وہ مفلس اور تنگ دست تھے۔ تو یہ اب دوسری طرف یہ واقعات کا ٹرن ہوتا ہے، دوسری طرف دوسرا واقعہ پیش ہو رہا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کے ساتھیوں پہ مکہ کے اندر بہت ظلم ہو رہا تھا، اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ حضور نے مدینہ کے انصار اور مہاجرین کے درمیان رفاقت و اخوت کا رشتہ قائم کیا۔ پھر جب اللہ کے رسول وہاں پہنچے تو مدینہ کے انصار، اور مدینہ کے انصار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے مدد کی تھی، انصار کے معنی ہے مددگار، اور مہاجرین جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، ان دونوں کے درمیان اخوت کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جو مدینہ کے انصار بنے، ان کا نام تھا حضرت سعد بن ربیع انصاری۔
تو حضرت عبد الرحمن کے بھائی بن گئے یہ. لیکن ایک بات اور ہے کہ حضرت عبد الرحمن کے بھائی حضرت سعد بن ربی مدینہ کے اس وقت کے سب سے زیادہ مالدار آدمی تھے. تو انہوں نے اپنے دینی بھائی، اب ظاہر بات ہے مکہ سے مدینہ آیا تو دینی بھائی ہے، وہ بھی مسلمان تھے، تو اس طریقے سے دینی بھائی کو اپنی آدھی جائیداد دینی چاہیے. حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آدھی جائیداد جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینی چاہیے، مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بھائی مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو. یعنی کتنی عجیب بات ہے. دیکھیے دینی بھائی بن گیا، اور دینی بھائی بھی اس قدر دینی بھائی بنے کہ اپنی آدھی جائیداد دینے کو تیار ہو گئے. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی کیا کہا کہ مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دو، یعنی کہ میں تجارت کرنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے اپنی جائیداد نہ دیجیے. اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عبد الرحمن کا نام عبد عمرو تھا، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا. وہ بنی زہرہ بن کلاب کے خاندان میں 577 میں پیدا ہوئے، 577 عیسوی میں پیدا ہوئے. تو زہرہ بن کلاب یہ ان کے خاندان کا نام تھا، اور بچپن ہی سے نہایت وجی، دراز کا مضبوط جسم والے اور پھرتیلے تھے. یہ ان کی حیت بتائی جا رہی ہے. وہ ان 8 صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے قبول اسلام میں پہل کی تھی. ہم کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے مردوں میں اسلام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے. اسی طریقے سے پہلے 8 لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے. اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ شراب نوشی سے متنفر اور بت پرستی سے بیزار تھے. یہ دیکھیے یہ بڑی خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا نظام بنایا ہے کہ جو صحابہ اکرام جو بشرف اسلام ہوئے، جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بائی نیچر ہی اس طرح پرورش کی کہ وہ بت پرستی، بتوں کی پوجا کرنا اور شراب پینا ان سب سے بیزار تھے. ان سب سے وہ ان کو عجیب لگتا تھا. یہ سب چیزیں انسانیت کے خلاف لگتی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ان کے قلب و ذہن کو ایسی جلا بخشی کہ ابتدائی دور ہی میں انہوں نے اسلام قبول کیا. تو ظاہر بات ہے جب کلمہ انہوں نے سنا، اللہ کے رسول کی تعلیمات سنی، تو بس پہلی بات پہ لبیک کر دیا اور اسلام انہوں نے قبول کر لیا. حضرت عبد الرحمن کا اسلام قبول کرنا تھا کہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے، مگر صبر و تحمل کے ساتھ انہوں نے ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہجرت کا حکم نافذ ہوا. تو ہم نے یہ بھی سنا ہے ہمارے سیرت کی کتابوں میں اور صحابہ کرام کے واقعات میں، جو اسلام قبول کرتا تھا وہ ٹائم میں مشرکین مکہ اس کو بہت ستاتے تھے، اس پر ظلم کرتے تھے، اس کا جینا دوبر کر لیتے. تو اتنا ظلم بڑا، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور آخر میں یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا، ان کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا. چنانچہ دیگر مسلمان ساتھیوں کو ساتھ لے کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. پہلی ہجرت کہاں ہوئی ہے؟ حبشہ کی طرف ہوئی ہے. حبشہ ایک چھوٹا سا جس کو کہیں گے ایک ملک تھا جہاں پہ عیسائیت تھی، عیسائی بادشاہ وہاں حکومت کرتا تھا. پھر بعد میں یہ ہوا کہ پھر مشرکین مکہ کے قبول اسلام کی غلط خبر سن کر تمام مسلمان جب حبشہ سے مکہ لوٹ آئے تو ان پر دوبارہ ظلم ستم ہونے لگا. ایک غلط افواہ پھیل گئی تھی کہ سارا مکہ کے اندر اسلام سارے لوگوں نے قبول کر لیا. یہ سن کر سارے لوگ جو واپس آ گئے، ان پہ پھر ظلم ستم شروع ہو گیا. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عبد الرحمن نے مدینہ ہجرت کی. پھر ایک دوسری ہجرت ہوئی جس کو مدینہ ہجرت کر لی. پھر انہوں نے مدینہ پہنچ کر انہوں نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا. یہ وہی واقعہ جو پھر اوپر ہم نے بیان کیا ہے آپ کو. شروع میں وہ بازار سے کچھ مال خریدتے اور اسے وہیں فروخت کر دیتے، اور منافع کے پیسوں میں سے کچھ پس انداز کرتے، کچھ اپنی ذات پر خرچ کرتے. رفتہ رفتہ ان کی تجارت بڑھتی گئی اور ان کا شمار مدینے کے بڑے تاجروں میں انہیں لگا. اللہ تعالیٰ نے بڑے برکت دی ان کی تجارت میں، کیونکہ وہ ایمانداری اور بالکل حلال طریقے سے تجارت کرتی تھی. تجارت میں اتنی ترقی دیکھ کر حضرت عبد الرحمن خود حیران رہتے. ان کی تجارت دنیا کے تمام عیوب سے پاک تھی. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ڈنڈی مار رہے یا کم دے رہے یا غلط مال بتا کے دے رہے، بالکل پاک آتھینٹک تجارت تھی ان کی. حرام مال کا ایک ذرہ بھی اس
ملک تجار کے مال میں نہیں پایا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 50,000 دینار اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کی وصیت کی تو حضرت عثمان غنی نے خود مخیر اور متمول ہونے کے باوجود حضرت عبد الرحمن کے مال میں سے اپنا حصہ یہ کہتے ہوئے طلب کیا کہ عبد الرحمن کا مال حلال اور صاف ہے۔ مطلب کہ حضرت عثمان نے ان کے مال میں سے جب انہوں نے تقسیم کرنے کا ارادہ کیا 50,000 دینار، تو اس میں سے حضرت عثمان نے اپنا حصہ لیا یہ کہہ کے کہ ان کا مال بہت پاک ہے، صاف ہے، حلال ہے۔ دولت کی ایسی فراوانی اور صالح زندگی کے باوجود حضرت عبد الرحمن پر ہمیشہ خدا کا خوف تاری۔ ایسا نہیں کہ تجارت کر رہے تو بالکل دنیا میں ہی لگ گئے، بلکہ اللہ کا خوف بھی طاری رہتا ہے۔ ان کی زبان پہ ہمیشہ یہ الفاظ ادا ہوتے کہ مجھے خدشہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں نہ دے دیا جائے۔ یعنی ان کو لگتا تھا کہ اتنا سارا پیسہ میں کما رہا ہوں تجارت سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں ہی سب کچھ دے دے اور آخرت میں میرا کوئی حصہ نہ ہو۔ یہ خدشہ اور یہ ڈر بھی ان کو رہتا تھا۔